ایک اور اگلی حدیث دیکھتے ہیں جو ترمذی کی ہے 2072 نمبر کی. ایک آدمی ایک مریض کے پاس آتے ہیں، صحابی کے پاس، عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں. ایک آدمی بیمار ہوتے ہیں اور بیماری کی حالت میں وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تعویذ کیوں نہیں لٹکا رہے ہیں، آپ تعویذ لگا لیتے آپ کو کچھ فائدہ ہو جاتا. تو وہ کیا کہتے ہیں، الموت اقرب من ذلک، موت اس سے زیادہ قریب ہے. یعنی صحابہ کرام کا ایمان دیکھیں کہ تکلیف برداشت کرنا، وہ تکلیف برداشت کر لے رہے ہیں لیکن غلط طریقہ اختیار نہیں کرتے. ہمارے ہاں کیا معاملہ ہے کہ تکلیف آ جائے تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، جو بھی آ جائے، جس بابا کے پاس جانا پڑے، جس تانترک کے پاس جانا پڑے، جس حد سے گزرنا پڑے، آدمی سوچتا بھی نہیں، پرواہ نہیں کرتا ہے. کیونکہ تکلیف ہوتی، تکلیف میں جیسے سوچتا ہے کسی ذریعے سے ہماری تکلیف دور ہو جائے. حالانکہ ایک مومن بندے کو سمجھنا چاہیے تکلیف آئی ہے، اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو اجر ہی اجر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس میں اجر رکھا ہے، اور جس دن شفا لکھی ہوگی آپ کو شفا مل جائے گی. تو آپ صحیح ذریعہ سے، صحیح طریقے سے شفا یابی کی امید کریں، صحیح طریقہ اختیار کریں اور اس طریقے سے تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں، بھلے اس میں ٹائم لگے، بھلے اس میں آپ کو صبر کرنا پڑے، تکلیف برداشت کرنا پڑے. ایوب علیہ السلام کتنے سال دکھ پریشانی میں رہے؟ 18 سال تک. ہمارے یہاں 18 دن پریشانی آتی ہے تو سوچتے ہیں کون سا راستہ مل جائے، غلط ہو صحیح ہو کچھ نہیں، کون سا راستہ مل جائے ہم ٹھیک ہو جائیں. ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہیں، کسی کو ظلم نہیں کیا، کسی پر ظلم نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، برے بھی نہیں تھے، صالح اور نیک آدمی ہیں، اللہ ان کو آزما رہا ہے. ہم تھوڑی سی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر کوئی بھی راستہ اپنانے کے لیے کوشش کرتے نہیں. دیکھیں یہ صحابی کیا کہتے ہیں، الموت اقرب من ذلک، موت اس سے زیادہ قریب ہے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تعویذ لٹکا کر کیا ہوگا، فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، لیکن موت تو آنی ہے، مرنا تو ہے. غلط طریقے اگر اختیار کرتے ہیں تو موت کے بعد اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. پھر آگے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ کیوں نہیں میں تعویذ لٹکا رہا ہوں. وہ آگے کیا کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تعلق شیئا وکل الیہ، جو آدمی کچھ لٹکاتا ہے وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے. یہ رسول کا فرمان ان کی نظر میں تھا، اسی لیے انہوں نے تعویذ کا استعمال نہیں کیا. آج اس طرح کے فرامین ہمارے سامنے بھی ہیں لیکن لوگ باز نہیں آتے، یہ سمجھتے ہیں کسی بھی طریقے سے ٹھیک ہو جائے. ہم صحیح غلط کی پہچان اٹھ گئی ہے. تو ہمیں تکلیف برداشت کرنا پڑے، برداشت کریں، لیکن تکلیف کو دور کرنے کے لیے صحیح طریقہ اور صحیح ذریعہ ہی اپنائیں. بھلے تکلیف برداشت کریں، تکلیف پر اگر آپ صبر کرتے ہیں اور اجر کی امید کرتے ہیں تو تکلیف آپ کے لیے سراپا بہتر ہے، فائدہ مند چیز ہے، آخرت میں اس کا ثواب ملے گا.